وقدره لنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اسم الودائع والقائم هو الباقي بعد كل خلائق قبل كل فناء هو الذي خلق الأرضين والسماوات في ستة أيام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني الطهير القدسي الكرام سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتدبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحان في القرآن ووصف الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. صدق الله العلي العظيم. درود تهدیہ اور محمد اپنی حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص مریضین مخصوصین کی شفا یابی کے لیے محبت و عقیدت کا درود تہدیہ اور محمد جن دوستوں نے دمے دامے دہمی قدم سخن کسی طور سے بھی صفوف عزائے امیر المومنین میں حصہ لیا، تعاون کیا، سب کی محنت کا اور زحمت کی قبولیت کے لیے محبت کے ساتھ درود پر محمد امام زمان کی صحت و سلامتی ان کے گاہ لطف کے حصول کے لیے، ان کی زبان اقدس کو اپنے اپنے دعاگو کروانے کے لیے، ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام عقید کا نام کھمل کر کے سر جھکا کے محبت کے ساتھ درود تہدیہ دعا ہے خالق و مالک ہمارا ایک ایک لمحہ اس منظر پہ گزارنا خدا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. خدا ہم سب کے مرحومین کو، جن دوستوں نے یہ صفحہ اعضاء کا اہتمام کیا، بالخصوص معاونین و منتظمین یہ صفحہ اعضاء کے مرحومین کو خدا محمد و آل محمد کی نزل لطف عطا فرمائے. خدا قلب غمگین حضرت ابو یاسر کو ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے. ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرآن فرمائے. ان کے بچے ناظرین کی زیارت خدا ہمارے نصیب کا فرمائے. ان کے ظہور کی زمین سازی کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بالخصوص افغانستان میں موجود مومنین، خدا سب کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تحریر ظہور زبان کے لیے محبت کے ساتھ درود تہدیہ اور محمد اجازت ہے گفتگو شروع کرنے کی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، کسی مشکل میں تھا، گاڑی بدلی کرنی پڑی ہے، معذرت قبول کریں گے اور میری نماز سے قبول کریں. درود اور محمد آئے مجیدہ سورہ بقرہ. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور طاغوت ولی ہے کافروں کے. اللہ جن کا ولی ہے ان کو ظلمتوں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کے آتا ہے، اور جن کے ولی طاغوت ہیں وہ اپنے موالیوں کو اجالوں سے نکال کے ظلمتوں میں لے جاتے ہیں. بس نتیجہ لیجئے، ذہن سے سمیٹ ایک جملے میں گفتگو کمال تمام. انسان ہر لحظے میں، کل جہاں بھی گفتگو چھوڑی تھی، کسی نہ کسی کی ولایت میں ہے. جو ولایت خدا میں ہے وہ ولایت طاغوت میں نہیں، جو ولایت طاغوت میں ہے وہ ولایت خدا میں نہیں. ہر لحظہ
انسان کا زندگی اگر ایک ہی منزل پہ رہے یعنی اطاعت خدا میں رہے تو ولایت خدا، کل میں نے عرض کیا کہ ولایت علی ہی ولایت خدا ہے، ولایت رسول ہی ولایت خدا ہے، منزل ولایت میں فرق نہیں ہے، چونکہ اللہ نے فرق نہیں رکھا اور کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی منزل ولایت میں خود خدا نے اپنے تئیں ولی کا عہدہ رکھا، رسول کے لیے ولی کا عہدہ رکھا، علی کے لیے ولی کا عہدہ رکھا، اولاد علی معصومین کے لیے ولی کا عہدہ رکھا۔ یہ سب ولی ہیں، سب کی ولایت یکساں ہے۔ اب جو علی کی ولایت میں ہے وہی رسول کی ولایت میں ہے، وہی خدا کی ولایت میں ہے۔ جو علی کی ولایت میں نہیں ہے وہ نہ خدا کی ولایت میں ہے نہ رسول کی ولایت میں ہے۔ جب انسان اطاعت خدا بندی میں ہو تو وہ ولایت خدا میں ہے، جب معصیت کر رہا ہو تو ولایت طاغوت میں ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو میں سے انسان کہیں بھی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک منزل ہو تو انسان کہے میں کربلا میں حسین کے ساتھ بھی نہیں ہوں، یزید کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں دونوں سے رہا ہو کہ تیسری منزل پہ کھڑا ہوں۔ نہ، دو میں سے ایک ضرور ہے۔ اگر تو حسین کے ساتھ ہے تو ولایت خدا میں ہے، اگر یزید کے ساتھ نہیں تو بھی ولایت طاغوت میں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا ان پہ صلوات بھیج جو کربلا میں حسین کے ساتھ آئے، اور ان پہ لعنت بھیج جو حسین کے مقابلے میں آئے یا حسین کے ظلم پہ خاموش رہے۔ حسین پہ ظلم ہوتا رہا، وہ خاموش رہے۔ ایسا نہیں، اگر نعرہ لگانا دونوں ہاتھ اٹھا کے یکسبا کل ایمان آج کے قرآن آ رہا ہے حیدری۔ اور یہ نام اتنا عظیم نام ہے کہ جس نام کی عظمت اتنی بلند ہے، خدا قسم تاریخ اسلام میں ایسا نام کہیں نہ ملے گا۔ یہ واحد علی ہے کہ جس کے لیے میرا محمد فرماتے ہیں علی فی الاسلام کل مل ہو فی الطعام۔ علی اسلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کا ذائقہ نہیں، اسلام میں علی نہ ہو تو اسلام ہی بے مزہ ہوتا۔ ایسے نہیں جو اگلے پچھلے کھڑے ہیں مل کے یکزبا بولو، کل سب بولو نعرہ حیدری۔ ذات علی وہ ذات ہے جو ہر زمانے میں اسوہ ہے، توجہ کریے گا۔ اور ولایت علی تیرے لیے میرے لیے اسوہ ہے۔ ولایت فقط اقرار کا نام نہیں ہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھ لوں تو میں ولایت کا اقرار کر لوں، نہ، ولایت کو اپنے وجود پہ طاری کرنا ہے اور ہر لحظہ ولایت کی چھتری میں رہنا ہے۔ اگر انسان ولایت کی چھتری میں رہے تو انسان کو ملتا کیا ہے؟ ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت علی میں انسان ہر لحظہ رہے تو ملتا کیا ہے؟ تو جو کریے گا، خدا کی قسم اللہ خود فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو اللہ کی ولایت کو ہم قبول کرتے ہیں، اللہ کی ولایت پہ یقین رکھتے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں ان کا ولی خدا ہے۔ تو خدا کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ظلمت کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ تو جو کریے گا، پورے 1 گھنٹے کی گفتگو ایک لحظے میں سمو کی آپ کی طرف ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، تو جو میرے ساتھ تو میرے جملے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جو کریے گا، ظلمت ہے عدم، نور ہے وجود۔ ظلمت ہے نہ ہونا، نور ہے ہونا۔ یعنی اللہ کی ولایت کو جو قبول کرتا ہے، رسول کی ولایت کو جو قبول کر لیتا ہے، جو علی کی ولایت کو قبول کر کے وجود پہ طاری رکھتا ہے، خدا فرماتا ہے میں اللہ ان کو ظلمتوں سے نور میں لے جاتا ہوں، یعنی عدم سے وجود دیتا ہوں، یعنی پہلے نہیں تھے پھر ہونا کر دیتا ہوں، نہ ہونے سے جب ہونے میں اللہ بدلتا ہوں تو پھر وہ کبھی نہ ہونے میں نہیں جاتے، ہمیشہ عدم سے وجود میں آ کے وجود میں رہتے ہیں۔ اسی لیے میرے محمد نے کہا تھا من ماتا علی حب محمد و آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی ولایت کو اپنے وجود پہ رکھتے ہوئے دنیا سے جائے گا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ خبردار شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہوتا ہے۔ یعنی محمد و آل محمد کی ولایت وہ اسوہ کہ اگر انسان اپنے وجود پہ طاری کر لے تو اس کو موت نہیں ہے،
اس کے لیے حیات ہی حیات ہے، اس کے لیے بقا ہی بقا ہے، اور اگر ان کی ولایت سے نکل جائے تو پھر موت ہی موت ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی ولایت میں رہا وہ آدم کہلایا، وہ نوح کہلایا، وہ ابراہیم کہلایا، وہ موسیٰ کہلایا، وہ عیسیٰ کہلایا، وہ مصطفیٰ کہلایا، وہ علی کہلایا، وہ حسن کہلایا، اور جو ان کی ولایت سے نکل گیا وہ نمرود تھا، وہ قبیل تھا، وہ شاداد تھا، وہ قارون تھا، وہ یزید تھا، وہ ابو جہل تھا، درمیان والے خود گن لینا، خدا کی قسم وہ بادشاہ ہو کے بھی آج نہیں ہے، یہ قیدی بن کے بھی آج ہیں۔ 25 سال 25 سال علی گوشہ نشین رہا، علی کے خلاف سازشیں کر کے جنگ بصرہ کروائی گئی، جنگ صفین کروائی گئی، جنگ نہروان کرائی گئی، جنگیں کروانے والے، علی سے کرسیاں چھیننے والے آج تاریخ ہستی میں لعنت کے سوا یاد نہیں کیے جاتے، اور علی کے روضے کا چراغ آج بھی گل نہیں ہوتا۔ وہ تھے، یہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ولایت توحید کے باعث ہے۔ بس خدا قسم ولایت کو اپنے وجود پہ اوڑھ لو۔ اسی ولایت علی کے انکار کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اسی ولایت کے، اور جو ان کی ولایت سے نکل جاتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتا چونکہ مردہ ہے۔ خود حسین کربلا کے میدان میں نصیحت کر رہے تھے نا سامنے والوں سے، جب اثر نہیں ہوا تو کہا تم پہ اثر کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے شکم حرام سے بھرے، تمہارے اوپر اثر کیسا ہو، تم زندہ ہوتے ہوئے مردہ لاشیں ہو۔ بس میرے بھائی ہو تو جو رکھنا، خدا کی قسم کائنات کا شریف ترین انسان، رذیل ترین، خبیث ترین، ابن ملجم کے ہاتھوں سجدے کی حالت میں ذبح ہو گیا۔ عیسائی ہے، لبنان کا بسنے والا، اس نے مولا علی کی ذات پہ کتاب لکھی، کتاب کا نتیجہ دیا کو تیرا علی بن فی المحراب مسجد لشدت عدلہ، علی کا اور کوئی جرم نہ تھا، علی کا ایک ہی جرم تھا، وہ کیا؟ علی محراب مسجد میں اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے مارا گیا۔ کتنا پراپوگنڈا ہوا علی کے خلاف، مظلومیت علی دیکھی کہ جب شام میں خبر پہنچی نا کہ علی سجدے کی حالت میں محراب مسجد کوفہ میں ذبح ہو گیا، تو شامی کہنے لگے کیا علی بھی مسجد جایا کرتا تھا؟ عجب اللہ ہے، کہتے ہو کتنا پراپوگنڈا کیا گیا۔ سوال ہونے لگا کیا علی بھی مسجد جایا کرتا تھا؟ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا مظلوم علی ہے۔ علی کو رونے والوں، اس سے بڑی مظلومیت علی کی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ کلمہ گو علی کو حالت سجدہ میں قتل کر دے، اور خدا کی قسم اس منظر پہ بھی علی کی عدالت کمال پہ ہے نا۔ علی کو چادر پہ چٹائی پہ رکھ کے جب محراب مسجد سے مسجد میں رکھا گیا تو علی کا چچا زاد بھائی حارث بن نوفل اس ملور کو گھڑی سے پکڑ کے لے کے آ رہا تھا، اس کی مشکیں کس کے بندھی ہوئی تھی، اس کو ستون مسجد کے ساتھ باندھا گیا۔ علی کا گزر اس کے قریب سے ہوا نا، کہا میری چٹائی کو زمین پہ رکھ دو، اس قریب کو جس پہ علی تھے نا چٹائی پہ، اس کو زمین پہ رکھا گیا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ اب میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کہنے لگا علی تجھ سے اچھا کون ہوگا؟ قاتل اقرار کر رہا ہے، علی تجھ سے اچھا کون ہوگا؟ بے شک تو اچھا، نعم الامام،
بہترین موت. ذرا سنو کہ جملہ علی نے جب اس کی طرف دیکھا نا اس کے ہونٹ خشک تھے, زبان گویا کتے کی طرح باہر بیٹھ گئی, چہرہ رنگ فاق ہوا تھا. اتنے میں علی کے محضر میں شربت پیش ہوا. علی نے شربت کو دیکھا, پھر ایک مرتبہ قاتل کو دیکھا. کریمی علی کے نہیں گیا. شربت کو دیکھ کے کہا مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت میرے قاتل کو ہے. اور اللہ نے ایسے نہیں مال کے ولایتیں کو بنا دیا, مجھ سے زیادہ میرے قاتل کو اس شربت کی ضرورت ہے, اس کو پیش کر دو. شربت پیش ہوا. اللہ سنو گے جملہ, جب شربت اس کو پیش ہوا نا, مولا حسن کی طرف مولا علی نے کہا کہ حسن زار زار رو رہے تھے. پلٹ کے حسین کو دیکھا. روایت کی لفظ ہے حسن بھی روئے مگر حسین اتنا شدید روئے, بقاء شدیدہ فنجرت عیناہ, اتنا زور زور سے حسین روئے کہ لحظوں میں حسین کی آنکھوں سے خون بہنے لگا. حسین کی پلکیں زخمی ہو گئی, حسین کی آنکھوں سے خون آنے لگا. جب حسین کی آنکھوں سے خون آتا علی نے دیکھا نا, آواز آئی حسین ہر کوئی مجھ پہ روئے تو نہ رو, حسین تو نہ رو. کہا حسن و حسین مجھ پہ نہ رو, مجھ پہ وہ میرے قریب وہ کھڑے ہیں جو مجھ پہ درود بھیج رہے ہیں. میرے مولا رسول اللہ میرے پاس آ گئے, تمہاری ماں زہرا میرے قریب آ گئے, تمہارا چچا جعفر تیار میرے سامنے کھڑا ہے. نہ رو. حسن حسین کو روکا, مجھ پہ گریہ نہ کرو. ایک مرتبہ چٹائی کو اٹھا کے چلے. عزیزانو جب بیت الشرف میں آئے نا, مولا نے کہا مجھے وہاں لٹاؤ جہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا. اس منزل پہ لائے جہاں مولا نماز ادا فرماتے تھے. مصلی علی پہ علی کو رکھا گیا. ابھی رکھا ہی تھا نا, اتنے میں زینب و کلثوم داخل ہو. مسائل تو وہی ہے, سب آپ کا سنا ہوا ہے, جانتے ہو اپنے جملے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب زینب و کلثوم داخل ہوئی نا, روایت کہتی ہے کہ بیویاں اپنے کو سنبھال نہ پائی, خود کو بابا پھیرا دیا. اب جب زینب و کلثوم بابا کے سینے پہ گری نا, تڑپ تڑپ کے روئی زہرا کی لاڈلیاں. اب جب اپنی بیٹیوں کو علی نے روتے دیکھا نا, جو مسجد میں حسن و حسین کو رو رہا تھا نا, اب علی سے بھی صبر نہ ہو پایا, زبر کے بندن ٹوٹ گئے. علی بھی رونے لگے اونچا اونچا بلند آواز سے. ادھر سے زینب کو حسین نے اٹھایا, کلثوم کو حسن نے اٹھایا, بہنوں کو سینے سے لگا کے بھائی کہنے لگے اے بہنوں حوصلہ کرو, اور ہمارے بابا دنیا سے جا رہا ہے مگر ہم تمہارے بھائی صحبا بن کے رہیں گے. میں کہوں گا مولا آج تو اپنی بہن کو بابا کے راشے سے ہٹا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم بھائی صحبا بنیں گے. مولا کربلا کے میدان میں جب بی بی کے ہاتھ پر سے کچھ بنے ہوں گے, بی بی کیسر بن کے آپ کے راشے پہ آئے گی, اور ادھر سید سجاد کی پشت پہ شمر تاریخ کربلا لکھ رہا ہوگا. بی بی اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی. بس عزادارو اتنا عرض کرنا چاہوں گا. عزادارو 19 کا دن گزر گیا, 20 کی رات آ گئی. عزادارو 20 کا دن گزر گیا. عزادارو 21 کی صبح طلوع ہو گئی. عزادارو جب 21 کی صبح طلوع ہوئی نا, خود روایت کرتے ہیں ابان بن تغلب مولا کا صحابی ہے, روایت کرتا ہے میں امام مجتبی سے اجازت لے کے, یہ ساتھ بن سوہان کے بارے میں بھی روایت ہے, جب امام کے حجرے میں داخل ہوا تو میں نے امام کے چہرے انور کی زیارت. جب چہرے انور کو دیکھا نا, تب مولا کی پیشانی پہ پیلے رنگ کا کپڑا پڑا تھا. کب مولا کا زہر کی شدت سے رنگ اتنا سرد ہو گیا تھا کہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کپڑے میں اور علی کے چہرے کے اندر. علی کے چہرے کے اندر اتنی زرد ہو گئی تھی زہر کی شدت سے. بس عزادارو ایک جملہ سنو, تمہاری ذہن کو سمیٹ دوں. عزادارو پھر ایک منزل ایسی آئی کہ مولا علی نے اپنی اولاد کو, پہلے صحاب کو بلا کے وصیتیں کی, پھر اپنی اولاد کو بلا کے وصیتیں کی. عزادارو سنو گے جملہ, روایت کے لفظ ہیں
تقریباً 4 سے 5 جب ہم مجلس پڑھی خدا نے ہم پہ شاید ہم یہ تکرار کی ہو تکرار کو معاف کرنا. اگر سنو گے جملہ ایک مرتبہ جب طلوع سحر قریب تھی نا ایک مرتبہ مولا نے بولا کہ سب کو وصیت کی سب کو وصیت کرنے کے بعد کہا جاؤ نماز شب ادا کرو. نماز شب میں میرے لیے دعا کرنا. حجرے میں ثانی زہرا رہ گئی امام مشتبہ رہ گئے عزاداروں دروازے پہ کوفہ کے یتیم آئے ان کو دلاسا دینے حسن دروازے سے باہر گئے. تو ایک مرتبہ ثانی زہرا امام کے حجرے میں تنہا رہ گئے. عزاداروں اب جو بیٹی کو تنہا حجرے میں علی نے اپنے پاس دیکھا کہا زینب میرے قریب آ. بی بی کو قریب بلایا. بی بی سے روداد کربلا بیان کرنا شروع کیا. کہا زینب ایک ایسا زمانہ آئے گا ایسے ایسے واقعات ہوں گے. اللہ سنو کہ جب سب بی بی سنتی رہی ایک منزل ایسی آئی کہ بی بی تڑپ کے رہ گئی. اللہ سننا اس منزل پہ بی بی تڑپ کے رہ گئی. پھر جاریہ زہرا جناب فضا روایت کرتی ہیں خدا جانے زینب کو قریب بلا کے علی نے کان میں کچھ کہا ہم پوچھتے رہے بی بی آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا تھا. کہا یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے وقت آنے پہ اماں پتہ چل جائے گا. کہا 20 سال وہ بی بی کے سینے میں راز رہا. کہا پھر اس راز کا افشا تب ہوا جب شام کے بازار عبور کر کے شام کے دربار کے باہر آ کے محمد کی نواسی کھا کے دمشق میں بیٹھ گئے. اب جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ایک منزل رہ گئی ہے ایک قدم کے بعد دربار ہے اور پیشی ہے اماں تھکنا نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز سجاد تھک کے نہیں بیٹھی انتظار میں بیٹھی ہوں. کہا پھوپھی اماں اس لمحے غربت میں کس کا انتظار. کہا 40 ہجری 21 رمضان کی صبح میرے بابا علی نے وعدہ کیا تھا زینب شام کے دربار میں یزید کے سامنے تو تنہا نہیں ہوگی میں تیرا بابا جیسا شام کے دربار میں آؤں گا. ابھی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ السلام علیکم یا وطا کہہ کے اٹھی. بی بی فضا کا تب خبر ہوئی وہ راز علی کیا تھا. بس عزادار و روایت تمام زحمتیں تمام عزادار و روایت کہتی. پھر امام مشتبہ آئے اپنے بابا کا سر اپنے ایک مرتبہ زانوں پہ رکھا. علی کی اولاد علی کے حجرے میں جمع ہوئی. عزاداروں ادھر فجر کا ستارہ طلوع ہونے ہی والا تھا کہ ادھر امام مجتبیٰ کے زبان پہ جملے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون رضان بے قضاء و تسلیما لامر. روایت کبھی یہ جملہ سب نے سنا مگر 3 ہستیوں نے عجیب طور سے سنا. ایک حسین تھا جو اس علم میں استرجاع کو برداشت نہ کر سکا. دوسری علی کی بڑی بیٹی زینب اور تیسرا علی کا بیٹا عباس جو اس جملے کو برداشت نہ کر سکے. ایک مرتبہ عباس کے زبان کے بندن ٹوٹے. عباس نے اپنے قمیص سے گریبان میں ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ گریبان کو چاک کیا. حسن آگے بڑھ کے تلاشیں دینے لگے. عزاداروں بس ایک جملہ سنو سے ہم لوگوں سے بیٹھ دوں. عزادارہ مولا علی کا جنازہ اٹھا بڑے اس کو ایک شام سے جنازہ اٹھا. روایت کہتی ادھر جنازہ اٹھ رہا تھا ادھر ایک مرتبہ علی کے جنازے میں حرکت آئی. اس منظر میں خواجہ بزرگ کی بات جھاڑا صاحب کہتے تھے علی کے لب ہلے. حسن قریب ہوئے